بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وظیفہ 3 چیزوں کے لیے انتہائی مجرب ہے، اور 3 چیزیں کون سی ہیں؟ گھر، گاڑی اور عمرہ یا حج۔ تینوں چیزیں آج کل سب کی ضرورت ہے، اور یہ جنہوں نے بتایا ہے نا، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے اپنے دور میں، جو دین سے جن کا تعلق ہے یا جو علماء میں بیٹھتے ہیں، بزرگوں میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے تو ان کا نام سنا ہوگا، ان کی شخصیت سے بھی واقف ہوں گے۔ یہ ایک دفعہ گئے تھے اکوڑا خٹک عبدالقیوم حقانی صاحب کے پاس، تو ملاقات کرنے کے لیے گئے وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آئے میں آپ کو نا آپ کا یہ دورہ کرواتا ہوں، جگہیں وغیرہ دکھاتا ہوں وہاں پہ نا ساری۔ تو انہوں نے پورا ان کو راستے میں دکھایا، جگہیں وغیرہ، مدرسہ، یہ وہ سارا نا۔ پھر اس کے بعد درخواستی صاحب نے کہا کہ میں رات کو آپ کی طرف رک جاؤں، تو انہوں نے کہا ہاں رک جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ میں خیال سے ان کا غالباً کرائے کا گھر تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا گھر ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں چاہتا، ہر انسان چاہتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنا گھر ہو۔ تو انہوں نے کہا ایک دعا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ مسنون دعا ہے، سنت عمل ہے، یہ سنت دعا ہے، تو آپ یہ پڑھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گھر دے دیں گے، اور 40 دن کے اندر اندر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر نہ ملے تو پھر میرے پاس آ کے مجھے کہہ دینا کہ جی آپ جھوٹے ہیں، آپ نے جو بات بتلائی وہ جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کہا جی کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ وضو کے درمیان میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ حقانی صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں آلریڈی پڑھتا ہوں۔ تو درخواستی صاحب نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو مانگنا ہے۔ مطلب کہ جب دعا پڑھیں تو اس کے مطلب جو ہوتا ہے، اس کا جو میننگ ہے، اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے انسان کی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ووسع لی فی داری، یا اللہ تو مجھے وسیع گھر عطا فرما دے۔ وبارک لی فی رزقی، مجھے برکت والا رزق عطا فرما دے۔ تو جب یہ دعا پڑھیں تو اس کی توجہ، اس کا جو میننگ ہے وہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر دیکھیں، اچھا یہ دعا تو ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے بینیفٹس کیا تھے وہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں اپنے استاد کے پاس گیا، میرے شیخ بھی ہے، میں استاد کے پاس گیا، تو میں نے ان سے کہا جی مجھے عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے۔ اب میں اس لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا یقین آ جائے۔ تو انہوں نے مجھے نا یہی دعا بتلائی، اور یہی الفاظ کلمات انہوں نے مجھے بھی کہے، ٹھیک ہے، کہ جی اگر تمہارا یہ کام نہ ہوا نا تو درخواستی صاحب کہتے تھے مجھے آ کے جھوٹا کہہ دینا۔ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے بھی مجھے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ میننگ کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ رکھنا، پھر اس کو پڑھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے روزانہ اس کی ایک تصویر پڑھنا شروع کر دی۔ آپ یقین مانیں کہ میرا خیال ہے شاید کوئی مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا، یا شاید مہینہ ہو گیا ہوگا، مہینہ، 1.5 مہینہ، سوا مہینہ ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بندوبست کر دیا عمرے پہ جانے کے لیے۔ اور مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ یہاں سے میرے لیے مدد ہو جائے گی، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ ایک میرے جو اپنے استاد ہیں جنہوں نے مجھے یہ چیز بتائی تھی، جو میرے شیخ بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ چیز کی ہے۔ کہتے میرا 1 مہینے کے اندر اندر عمرے کا ہو گیا، اور میرے سامنے وہ، میں غلط پچھلا یا اس سے پچھلے رمضان میں وہ عمرے پہ گئے تھے، آخری عشرہ انہوں نے وہیں گزارا تھا۔ بے تحاشا لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، بشرطے کہ یقین ہو اور توجہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ سورۃ الاخلاص، یہ بھی یہ دونوں چیزیں میں اپنی آزمودہ بتا رہا ہوں، جو میں نے خود عمل کیا اور مجھے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جی ایسی بس لوگ کہانیاں سنا دیتے ہو۔ سورۃ الاخلاص میرے استاد ہیں، ایک اور میرے شیخ نہیں ہے لیکن میرے استاد ہیں، وہ انہوں نے مجھے سورۃ الاخلاص کہا کہ پڑھنے کے لیے نا، میں نے اس کی ایک تسبیح شروع کی، پھر ایک تسبیح شروع کی، پھر ایک تسبیح شروع کی۔ ابھی مجھے اس کے بینیفٹس نہیں پتا تھے، انہوں نے صرف مجھے کہا اس کو پڑھنا شروع کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہر مہینے میں ایک تسبیح بڑھا رہا تھا۔ کرتے کرتے میں نے 2019 میں عمل شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2021 میں جو ہے نا گاڑی دے دی۔ میں نے 2021 میں گاڑی لے لی، 1.5 سال کے اندر۔ کیسے دی، کہاں سے بندوبست ہوا، کیسے اللہ نے غیب سے مدد کی، مجھے نہیں پتا، بس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا بعد میں پھر مجھے پتا چلا، میں نے اور لوگوں سے بھی سنا، ظاہر سی بات ہے سامنے چیزیں تو آتی ہیں، میں نے اور لوگوں سے بھی سنا، تو انہوں نے کہا کہ جی جو سورۃ اخلاص روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو گھر بھی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گاڑی بھی دیتے ہیں، اور یہ بہت لوگوں نے کیا، اور بہت لوگوں کو یہ چیزیں ملی ہیں۔ پھر مجھے اس کا یقین ہو گیا، میں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے نا وہ اس اخلاص کی برکت، دعائیں تو ہوتی ہیں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے استادوں کی،
توجہ تو ہوتی ہے لیکن اس کی اپنی برکات ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے خود عمل میں رہی ہیں اور میں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے۔ ایون کہ ابھی میں عمرے پہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے میرا ذریعہ بنا دیا اس دعا کے میں نے پڑھنے کے بعد سے۔ سورۃ اخلاص میں نے شروع کی پڑھنا، اچھا جس سال میں سورۃ اخلاص شروع کی، ابھی پڑھنا شروع کی تھی، اسی سال میں عمرے پہ بھی گیا تھا۔ یعنی میں نے جنوری فروری میں شروع کیا سورۃ اخلاص پڑھنا، اکتوبر میں عمرے پہ چلا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر میں نے اب یہ دعا پڑھنا شروع کی، سورۃ اخلاص تو میں پڑھ ہی رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی یہ کارگزاری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں اپنا لے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، سورۃ اخلاص اور یہ دعا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو گھر بھی دیں گے، مال میں رزق میں برکت بھی ہوگی، اور اس کو عمرے پہ بھی اللہ تعالیٰ یا حج عمرے پہ بھی اس کو لے کے جائیں گے، اس کو گاڑی بھی ملے گی۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ میں نے کیا، مجھے ملا ہے، آپ بھی کریں گے، آپ کو بھی مل جائے گا۔ توجہ یقین کے ساتھ کریں گے، اور جو میں نے کہا معنی کے اوپر توجہ رکھے تو آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اب یہ مت سوچنا کہ 40 دن گزر رہے ہیں، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 30 دن ہو گئے تو ابھی تک ہوا نہیں، ابھی تک یہ بندوبست نہیں ہوا، وہ جی انہوں نے بتایا تھا وہ تو جھوٹ بول رہے۔ نہیں، آپ کا کام ہے پڑھنا، اللہ مدد کریں گے۔ اوپر نیچے دن ہو سکتے ہیں، درخواستی صاحب کا تو یقین تو وہ تو بہت اوپر اونچے درجے کا تھا نا، ہمارا تو وہ یقین، ہمارا تو پڑھنا ویسا نہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کیا ہے، مجھے ملا ہے، تو مجھے تو اس بات پہ یقین ہے۔ اب اگر کسی کا دیر سویر ہو جائے، کوئی اوپر نیچ ہو جائے کچھ دنوں میں، تو یہ مت سمجھے کہ نہیں ہوگا، ہوگا، ملے گا، لازمی ملے گا۔ مجھے ملا تو آپ کو بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ میرے استاد گئے ہیں تو ان کو بھی ملا ہے تو آپ کو بھی مل جائے گا، ہمیں یقین ہے پورا اس کے اوپر۔ اس کے اور بہت سارے بینیفٹس ہیں، میں نے بہت لوگوں سے دعا کے بارے میں بینیفٹس سنے ہیں، اس کے بہت مجرب ہے، بہت فائدے ہیں اس کے۔ آج ہی آپ ان دو چیزوں کو اپنا حصہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، لیکن بشرطے کہ پیشنس ہونے چاہیے۔